اے اللہ کے بندو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر بھی ہمیں کبھی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیا؟ مدینہ کے ان دنوں میں جب اسلام ابھی جوان تھا، مسلمانوں پر بہت سی سختیاں تھیں۔ مکہ کے کافر انہیں ستاتے، جلا وطن کرتے اور ہر طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت فکر مند تھی۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بہت سے احکام نازل فرمائے تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد اور ایمان کے تقاضے۔ تو دوسری طرف مسلمان سوچتے تھے کہ ہم سے پہلے کی امتیں جیسے بنی اسرائیل پر تو بہت سخت بوجھ ڈالے گئے تھے۔ ان پر توبہ کے لیے سخت قوانین تھے، کوئی گناہ ہو تو خود کو قتل کرنا پڑتا، کپڑے پر ناپاکی لگ جائے تو اسے کاٹ دینا پڑتا، اور زکوٰۃ چوتھائی مال ہوتی تھی۔ مسلمانوں کے دلوں میں ایک خلجان پیدا ہو گیا کہ کیا ہم پر بھی ایسا ہی سخت بوجھ پڑ جائے گا؟ کیا ہم طاقت سے زیادہ آزمائش برداشت کر سکیں گے؟ ہم تو انسان ہیں، بھول جاتے ہیں اور غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں پر بلایا۔ وہاں عرش کے قریب اللہ نے دو بہترین تحفے عطا فرمائے، ایک سورۃ الفاتحہ تھی اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو پہلے اللہ نے تسلی دی، اللہ لا یکلف نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو نیکی اس نے کی اس کا فائدہ اسی کو، اور جو برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر۔ پھر اللہ نے خود مسلمانوں کو ایک خوبصورت دعا سکھائی، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سکھائے کہ مشکل وقت میں مجھ سے یوں مانگو۔ مسلمانوں نے یہ دعا پڑھی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس آیت کا اردو ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہمیں اس کی سزا نہ دے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مولا وہ کارساز ہے، بس تو ہمیں کافروں کے مقابلے میں مدد دے۔ اس دعا کے نازل ہوتے ہی فرشتوں نے آمین کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے بھول چوک اور غیر ارادی غلطی معاف کر دی گئی ہے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اللہ رحیم ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، اس لیے طاقت سے زیادہ آزمائش نہیں دیتا۔ جب مشکل آئے، تناؤ ہو یا ایمان کی راہ میں رکاوٹیں آئیں تو اسی دعا سے پناہ مانگو۔ یہ رحمت کی ضمانت ہے، کیونکہ یہ دعا خود اللہ نے سکھائی ہے، یعنی اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، یعنی اللہ کی حفاظت اور مدد شامل حال رہے گی۔ اب جب بھی آپ یہ آیت پڑھیں تو اس کہانی کو یاد کریں، یہ اللہ کا پیارا تحفہ ہے جو معراج کی رات ملا، تاکہ ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے بھی وہ ہمیں کبھی اکیلا نہ چھوڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات رات میں پڑھ لیں وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ عربی متن، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ۔ حوالہ، صحیح بخاری، حدیث نمبر 5009 یا 5040 بعض شماروں میں، صحیح مسلم، حدیث نمبر 807 یا 1878 بعض ایڈیشنز میں۔ یہ حدیث متفقن علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اسے روایت کیا ہے، جو اس کی اعلیٰ درجے کی صحت کو ظاہر کرتی ہے۔